अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बेवक्त बारिश से बुरी तरह मुतासिरा किसानों की मदद में नाकामी के लिए रियासती हुकूमत पर तनकीद की है। रियासत के बाद जिलों में बाज़ मकामात पर अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होगी। बेन कैपिटल की मिल्कियत वीएक्सआई सॉल्यूशंस हैदराबाद में एक डिलीवरी सेंटर कायम करेगी। दो अलग अलग सड़क हादसात में आज 5 अफराद हलाक हो गए। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो एक त्यौहार की तरह तेलंगाना रियासत का 10वां यौम तासीस और 10 बरसों में रियासत की तरक्की का जश्न मनाएं। चीफ मिनिस्टर ने कल आला सतह की एक मीटिंग में अहदेदारों को हिदायत दी है कि वह 2 जून की सेक्रेटरीट में यौम तासीस का 21 रोज़ा जश्न शुरू करने के इंतजाम करे। वज़ीर आला ने अजला और तमाम असम्बली हलकों के बेशुमार रियासत भर में रखे जाने वाले प्रोग्रामों के इंतजामात के बारे में भी बातचीत की। वो चाहते हैं कि ज़राअत, बिजली, फलाह व बहबूद के बेशुमार हर शोबे में रियासती हुकूमत के कारनामों को नुमाया किया जाए और इन तकारीब के दौरान गाँव से लेकर शहर की सतह तक अवाम को शामिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी बरसी के मौके पर ख़राज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी सदर नशीन सोनिया गांधी और सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में वीर भूमि पहुंचकर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को ख़राज अक़ीदत पेश किया। पार्टी क़ायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपने वालिद को ख़राज अक़ीदत पेश किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बेवक्त बारिश की वजह से नुकसान उठाने वाले किसानों की मदद न करने पर रियासती हुकूमत पर तनकीद की। हैदराबाद में आज सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि किसानों से अनाज खरीदना सिर्फ मरकज़ की जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये रियासती हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। किशन रेड्डी ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत फौरी तेलंगाना में फसल बीमा स्कीम पर अमल करे। उन्होंने कहा कि मरकज़ात की शक्ल में सब्सिडी देते हुए हर किसान पर 18,254 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ये दावा करते हुए किसानों को धोखा दे रहे हैं कि रियासती हुकूमत किसानों को मुफ्त खाद फ्राहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात की भी निशानदही की कि रियासती हुकूमत ने अब तक 2021-22 में खरीदी गई धान मरकज़ को रवाना नहीं की है। लोग मजहब की सियासत से तंग आ चुके हैं, जिसकी वजह से मुल्क की सियासत जल्द बदल सकती है। मायावती का बयान। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इतवार के रोज़ कहा कि लोग बयानबाजी और मजहब की सियासत से तंग आ चुके हैं, जिसकी वजह से मुस्तक़बिल करीब में मुल्क की सियासत बदल सकती है। मायावती ने आज यहाँ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में पार्टी तंजीम की सरगर्मियों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों की जानिब से इंतखाबी वादों, वादा खिलाफी, जहरीली तकारीर के अलावा सियासी फ़ायदे के लिए मजहब का बेजा और नामुनासिब इस्तेमाल अवाम पसंद नहीं कर रहे। अवामी बेदारी की वजह से आने वाले वक्त में मुल्क की सियासत का रुख बदलने का इम्कान है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में गरीबों, मजदूरों, नज़रअंदाज और इस्तेहसाल ज़दा लोगों की ज़िंदगियों में मुतवक्की बेहतरी के बजाय इनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, जो कि तशवीशनाक है। नीतीश कुमार लोकसभा इंतखाबात से कबल हिज़्ब इख्तिलाफ को मुत्तहिद करने में मसरूफ़। दिल्ली में केजरीवाल से की मुलाकात। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र अपोजिशन पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी है। इसी ज़िमन में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इतवार को राजधानी में दिल्ली की वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात की। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में केजरीवाल के साथ नीतीश कुमार की ये दूसरी मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद दोनों लीडरान ने सहाफ़ियों से खिताब किया। नीतीश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था, लेकिन इसके बावजूद मरकज़ी हुकूमत जो कुछ करने की कोशिश कर रही है वो अजीब है। सबको मुत्तहिद करना होगा, हम उनके साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिशन जमातों को मिलकर मुहिम चलानी होगी, हम पूरी तरह केजरीवाल के साथ हैं। नीतीश कुमार ने मज़ीद कहा, मुल्क में अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं, मुंतखब हुकूमत को दिए गए इख्तियारात कैसे छीन सकते हैं।
یہ آئین کے خلاف ہے۔ ہم اروند کیجریوال کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ملک کی تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نتیش کمار کے ساتھ RJD لیڈر اور بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو بھی موجود تھے۔ تیجسوی یادو نے کہا کہ اروند کیجریوال کو جن مسائل کا سامنا ہے، ہم کیجریوال کی حمایت کرنے آئے ہیں۔ اگر دہلی میں BJP کی حکومت ہوتی تو کیا لیفٹیننٹ گورنر میں ایسا کام کرنے کی ہمت ہوتی؟ دہلی میں BJP کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس ملاقات کے بعد دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا کہ مرکزی حکومت کے آرڈیننس پر بات ہوئی اور نتیش کمار ہمارے حق میں کھڑے ہیں۔ کیجریوال نے ایک بار پھر کہا کہ اگر تمام پارٹیاں راجیہ سبھا میں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور آرڈیننس پاس نہیں ہوتا ہے تو اس سے پیغام جائے گا کہ 2024 میں PM نریندر مودی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ CM کیجریوال نے کہا، میری ممتا بنرجی بنگال کے وزیر اعلیٰ سے پہر 3 بجے میٹنگ ہے۔ اس کے بعد میں ملک کے تمام پارٹی صدور سے ملنے جاؤں گا۔ آج میں نے نتیش جی سے تمام پارٹیوں سے بات کرنے کی بھی درخواست کی۔ جب یہ بل راجیہ سبھا میں آئے گا تو میں ہر ریاست میں جا کر اسے نامنظور کرانے کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے بات کروں گا۔ انتظامی مہارت کو بہتر بنانے اور حکمرانی کو عوام کے قریب کرنے کے لیے GHMC نے حیدرآباد سکندرآباد بلدی حدود میں 60% سے زیادہ کمیونٹی ہالز کو وارڈ آفیسز میں تبدیل کیا ہے۔ GHMC نے ان کمیونٹی ہالز میں تبدیلیوں کے لیے 5,15,000 روپے کا بجٹ منظور کیا۔ ریاستی حکومت نے ہدایت دی تھی کہ بلدی عہدیداروں کے لیے وارڈ واری دفاتر قائم کیے جائیں تاکہ بنیادی سطح پر عوامی مسائل حل کیے جا سکے۔ کمیونٹی ہالز کو وارڈ آفیسز میں تبدیل کرنے کا سلسلہ کئی علاقوں بشمول چندرائن گٹا، ایدی بازار، ناچارم، نامپلی اور اعظم پورے میں پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ 2 الگ الگ سڑک حادثات میں آج 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ میدک ضلع کے نارسنگی کے قریب ایک تیز رفتار کار نے ایک آٹو رکشہ کو پیچھے سے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے اور 2 زخمی ہو گئے۔ متاثرین سدی پیٹ ضلع کے پرگنا پور میں اپنے ایک رشتہ دار کی 10ویں دن کی تقریب میں حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق متاثرین نظام آباد ضلع کے الور سے تعلق رکھنے والے تھے۔ میرچل ملکاجگیری ضلع کے مڑی پلی کے مقام پیردادی گڑے میں ایک LIC ایجنٹ اس وقت ہلاک ہو گیا جب اس کی موٹر سائیکل کو ایک لاری نے ٹکر دے دی۔ پولیس نے بتایا کہ 25 سالہ سائی کمار موٹر سائیکل پر جا رہا تھا جو پیردادی گڑا کماند کے قریب لاری نے بائک کو ٹکر دے دی۔ وہ بائک سے گر پڑا اور اس کی مقام موقع پر ہی موت ہو گئی۔ لاری کے ڈرائیور کے خلاف ایک کیس درج کیا گیا اور لاش مردہ خانہ منتقل کی گئی۔ ضلعی سطح کے CM کپ ٹورنامنٹ کا کل سے آغاز ہوگا، جس کے لیے ہنمکنڈا ضلع میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ یہ 3 روزہ پروگرام جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں ہوگا، جس کا مقصد دیہی اور شہری علاقوں سے باصلاحیت ایتھلیٹس کی نشاندہی کرنا اور ان کی مدد کرنا ہے۔ ضلع کے تمام منڈلوں سے 1700 سے زیادہ کھلاڑی شاندار کھیل مقابلے میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ پرسکون کھیلوں کو یقینی بنانے کے لیے ضلع کلکٹر سکتا پٹنائک کی قیادت میں مختلف انتظامی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں۔ 1000 سے زیادہ سرکاری اور مدارس مقامی اسکولز کے طلباء ایک نئے ماحول میں نئے تعلیمی سال کی شروعات کریں گے۔ ریاستی حکومت نے اس سلسلے میں ایک پہل کی ہے، جس کے تحت سرکاری اسکولوں میں انفراسٹرکچر اور دوسری سہولتوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ 2 جون کو ریاست کی یوم تاسیس تقاریب کے سلسلے میں متعلقہ عوامی نمائندے منا اورو، منا بڑی، منا بستی، منا بڑی کا افتتاح کریں گے۔ یہ جدید اسکولز تدریس اور انفراسٹرکچر کے معاملے میں خانگی اور کارپوریٹ اسکولز کے برابر ہوں گے۔ ریاستی حکومت نے مرحلہ وار طور پر 26,072 اسکولز اور مجالس مقامی اسکولوں میں انفراسٹرکچر بہتر بنانے کی پہل کی ہے اور اس سال فروری میں پہلے مرحلے کے لیے 9,123 اسکولوں کو چنا گیا ہے۔ اس منصوبے پر 3,497.62 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا۔ بین کیپٹل کی ملکیت VSI گلوبل سولوشنز حیدرآباد میں ایک ڈیلیوری سینٹر قائم کرے گی۔ یہ مرکز 10,000 لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے گا۔ ریاستی وزیر IT و صنعت KT راما راؤ نے گلوبل چیف ہیومن ریسورسز آفیسر ایریکا بوگارکنگ سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ کس طرح تلنگانہ پچھلے 9 برسوں میں سرمایہ کاری کا مرکز بنا ہے۔ ایک صحافتی بیان میں تارکا راما راؤ نے کہا کہ گزشتہ سال ملک میں IT انڈسٹری میں پیدا ہونے والی 4.5 لاکھ ملازمتوں میں سے 1.5 لاکھ حیدرآباد میں تھی۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے کسٹمرز کو اپنے 2,000 روپے کی کرنسی نوٹ کو تبدیل کرنے کے لیے کسی ID کو داخل کرنا یا کوئی فارم بھرنا نہیں ہوگا، تاہم انہیں ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 10 کرنسی نوٹ کے تبادلے کی اجازت ہوگی۔ SBI نے اپنے تمام سرکلز کو اس سلسلے میں ایک مراسلہ جاری کیا ہے۔ اس میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ 19 مئی کو ایک سلپ بھرنے سے متعلق ہدایت کو فوری اثر کے ساتھ واپس لیا جا رہا ہے۔ جواہر لال نہرو جرنلسٹ میوچلی ایڈڈ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے درخواست کی ہے کہ پیٹ بشیر باغ میں 38 ایکڑ سے زیادہ زمین سوسائٹی کے حوالے کرنے کی ہدایت دیں۔ چیف منسٹر کو ایک کھلا خط لکھتے ہوئے سوسائٹی نے نظام پیٹ میں 32 ایکڑ زمین سوسائٹی کے حوالے کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
خط میں کہا گیا کہ چیف منسٹر کی ہدایت پر ریاستی حکومت نے سپریم کورٹ میں خلف نامہ داخل کیا، جس کے نتیجے میں گزشتہ سال سپریم کورٹ نے سوسائٹی کے حق میں فیصلہ کیا۔ سوسائٹی نے چیف منسٹر سے خواہش کی کہ وہ اس سلسلے میں مزید کارروائی کے لیے ہدایت جاری کرے۔ ریاست کے بعد اضلاع میں کہیں کہیں اگلے 3 دنوں میں گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا امکان ہے۔ اضلاع جے شنکر، بھوپال پلی، ملک، بھدادری، کوتاگوڑم، کھمم، نلگونڈا، سوریا پیٹ، محبوب نگر، نگر کرنول، ونپرتی، نارائن پیٹ، جوگلامبا، گدوال میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے اپنی رپورٹ میں یہ بات کہی۔ ایسی ہی صورتحال پرسوں اضلاع بھدادری، کوتاگوڑم، کھمم، نلگونڈا، سوریا پیٹ، یدادری، بھونگیر، رنگا ریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاج گری، ناگر کرنول کے بعض مقامات پر ہوگی۔ جانوروں کی افزائش کے وزیر لسانی سرینواس یادو نے کل حیدرآباد کے جوبلی ہلز حلقے میں ایلا ریڈی گڑے کے مقام پر بستی دواخانے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ ان محلوں میں کلینکس قائم کیے جا رہے ہیں جہاں معاشی اعتبار سے کمزور لوگ رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ GHMC حدود میں 350 بستی دواخانے کام کر رہے ہیں اور صرف حیدرآباد ضلع میں 135 کلینکس ہیں۔ اس کے علاوہ مزید 14 کلینکس کو منظوری دی گئی ہے۔ ریاستی وزیر سبیتا اندرا ریڈی کی قیادت میں BJP کے کارکنوں نے کثیر تعداد میں BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر سبیتا اندرا ریڈی نے گلابی کھنڈوا پہناتے ہوئے BRS پارٹی میں ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر بڑنگ پیٹ میونسپل کارپوریشن کے کارپوریٹر روہینی، مہیش مدیراج و دیگر موجود تھے۔ حلقہ لوک سبھا ناندیڑ سے بھی مقابلہ کرنے KCR کا غور۔ BRS کو قومی جماعت میں تبدیل کرنے کے بعد پارٹی نے پہلی پڑوسی ریاست مہاراشٹر پر توجہ مرکوز کی ہے۔ مہاراشٹر میں ضلع ناندیڑ پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ BRS ذرائع کے مطابق پارٹی سربراہ کے چندر شیکھر راؤ آئندہ پارلیمنٹ انتخابات میں ناندیڑ سے مقابلہ کرنے کے متعلق غور کر رہے ہیں۔ KCR کے شروع سے ہی قومی سطح پر سیاست میں اہم کردار ادا کرنے کی خواہش رہی ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ آئندہ لوک سبھا انتخابات سے قبل تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات منعقد شدنی ہے۔ اگر تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں BRS کو زبردست کامیابی حاصل ہوتی ہے تو KCR اور BRS کی شبیہ کو قومی سطح پر زبردست فروغ حاصل ہوگا، جس سے BRS کو پارلیمنٹ انتخابات میں فائدہ حاصل ہوگا۔ BRS ذرائع کے مطابق KCR 2 پارلیمنٹ حلقوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ تلنگانہ سے ایک اور مہاراشٹر سے ایک حلقے سے اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تلنگانہ کے حلقے پارلیمنٹ میدک اور مہاراشٹر سے ناندیڑ حلقے پارلیمنٹ سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ پارٹی قیادت کا ماننا ہے کہ KCR کی میدک سے کامیابی یقینی ہے، جبکہ ناندیڑ سے انتخابات لڑنے کی وجہ سے قرب و جوار کے حلقوں پر اثر پڑے گا اور BRS امیدواروں کی کامیابی کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ گزشتہ پارلیمنٹ انتخابات میں حلقے ناندیڑ سے BJP امیدوار کو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ ناندیڑ سے عموماً BJP اور کانگریس امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوتی رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر KCR ناندیڑ سے انتخابات لڑتے ہیں تو کانگریس اور BJP مخالف جماعتوں کی ان کی تائید کا امکان ہے۔
वाज़ेह रहे कि BRS को कौमी सतह पर तोसी देने के फैसले पर नांदेड़ से अमलावरी का आगाज़ हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ पार्टी कारकुनों की तरबियत के लिए नांदेड़ में ही तरबियती कैंप मुनाकिद किया गया था। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में BRS में शमूलियत अख्तियार करने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक नांदेड़ से ही है। इसके अलावा नांदेड़ में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली तेलुगु अवाम की बड़ी तादाद आबाद है। BRS कायदीन का मानना है कि तेलुगु अवाम मकामी आबादी पर BRS की तायद के लिए असरअंदाज हो सकती है। इन तमाम बातों के अलावा KCR का मानना है कि नांदेड़ हल्के लोकसभा से इनकी कामयाबी इनको कौमी क़यादत के तौर पर उभारने में मददगार साबित होगी। इन उम्र पर तवज्जो देते हुए नांदेड़ को अहमियत दी जा रही है। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।